قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذکر خدا بھی کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. یہ تو مالک کا شکر ہے. اس نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یوں تو سارے نبی محترم ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، خیر الانبیاء کی کیا بات ہے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ. بلغ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. سب کہتے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. حمد و ثنا کے بعد درود پڑھو مدینے کے تاج لامکان کے شاہ سوار، شب اسرا کے دلہا، مال کے ہر دو سر بلکہ جانے موجودات، تتمہ دور زمان، محبوب انصدام، رازدار کل فقا، جانے کائنات، جانے جہانی کائنات، بلکہ حسن کائنات، کمال کائنات، مرکز باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی خلق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ نے اپنے محبوب کو نبیوں کا تاجدار بنا کر بھیجا. آدم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر، نوح علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر، ابراہیم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر، موسیٰ علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں آئے تو رحمت لے کر آئے. قربان دو آمنہ تیرے لال پر، آپ آئے تو رحمت للعالمین بن کر. سبحان اللہ. آپ آئے تو رحمت للعالمین بن کر.
تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں مصنف شہرت پائے تو آپ کی نسبت سے، مقرر شہرت پائے تو آپ کی نسبت سے دنیا کے اندر حسن ہے تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے. میرے محبوب مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تمام جہانوں کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسی میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. میرے بعد اگر کوئی نبوت کا اعلان کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعنتی ہے. جو میرے بعد نبوت کا اعلان کرے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت مثال پیش کی. آپ نے فرمایا کوئی شخص وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. توجہ کرنا، کوئی شخص نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. اگر تمہیں یقین نہیں آتا، وہ اپنا معجزہ دکھاتا ہوں. چاند کو اشارہ کروں گا تو وہ دو ٹکڑے ہو جائے گا. چاند کو اشارہ کروں گا تو وہ دو ٹکڑے ہو جائے گا. میں اشارہ کروں تو وہ جو سننے والا شخص ہے، اگر وہ کہے ہاں آپ اشارہ کر کے دکھائیں مجھے، میں دیکھوں، آپ انگلی کے اشارہ کر کے دکھائیں کہ چاند کیسے دو ٹکڑے ہوتا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. جب پتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، تو پھر اس نے کیوں نبوت کی دلیل اس سے مانگی؟ اس کا مطلب ہے کہ ابھی پیچھے کوئی گنجائش ہے، اس لیے دلیل مانگی. وہ دلیل مانگنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. نبی کریم علیہ السلام جو ہے اللہ کے آخری نبی ہیں. 25 نومبر والے دن، آج 26 نومبر ہے، 25 نومبر 2017 کے اندر اسلام آباد فیض آباد کی سرزمین پر اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر ختم نبوت کے حلف نامے کو بدل دیا گیا. یعنی آپ اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں. خاتم النبیین والا حلف نامہ بدل دیا گیا. تو اس وقت ایک مرد کلندر داتا کی نگری سے
ختم نبوت پر حملہ ہو، یہ ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ ہم یہ کسی صورت میں برداشت نہیں۔ وہ عظیم شخص کون تھا؟ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فیض آباد کی سرزمین پر بیٹھے تو اس وقت جو حکومت تھی اس نے آپریشن کیا کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے، ہم ختم نبوت جس میں شامل نہیں، وہ حلف نامہ نہیں بدلیں گے، ان کو دڑا دیں گے۔ 8 نوجوانوں کو شہید کیا گیا 25 نومبر والے دن جو کل گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور کے غلاموں نے 8 شہادتیں تو پیش کی، لیکن اپنے نبی کے ساتھ جو ہے وہ غداری نہیں کی ہے۔ کہا ہم قربانیاں تو دے سکتے ہیں لیکن ختم نبوت برداشت نہیں کر سکتے اور نہ کبھی کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلہ، من سب نبیا فاقتلہ، من سب نبیا فاقتلہ، من سب نبیا فاقتلہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کہا ہم اپنے آقا و مولا سے کسی صورت میں غداری برداشت نہیں کریں گے، اور وقت کے فرعونوں کو وہ اپنا حلف نامہ واپس لینا پڑا، وہ ختم نبوت والا جس میں تبدیلی کی وہ واپس لینا، اور 8 شہادتیں پیش کی۔ اور ان شہیدوں کو بھی ہم دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں جن نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت پر، شان پر اپنی جانیں تو بات کر رہا تھا آپ اللہ کے آخری نبی ہے، اور کوئی شخص یہ دعویٰ کرے نبی ہوں، جس طرح مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا، پھر مرزا قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا، اور مرزا قادیانی تو بدبخت وہ تھا جو ایک آنکھ سے بھیگا تھا، اس کی آنکھ بھی ٹیڑھی تھی، اور نبی میں عیب تو نہیں ہو سکتے نا۔ امت مسلمہ جو ہے اس کا یہ ایمان عقیدہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبی ہونے کا اعلان کرے وہ جھوٹا کذاب اور لعنتی ہے، وہ جھوٹا کذاب اور لعنتی ہے۔ تو بات کر رہا تھا اس مرد کلندر نے ہمیں حضور کی عزت پر پہرا دینا سکھایا۔ جو یہود و نصارہ تھے وہ 70 سالوں سے اربوں روپے خرچ کر کے اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے، اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بڑے بڑے علماء جب اسلام کی بات کرتے ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا، منبر پر بیٹھ کر حضور کی عظمت اور ناموس رسالت کی بات کرنا جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن اس مرد کلندر نے یہود و نصارہ کے جو 70 سال کے عزائم تھے، جو ان کے اربوں کھربوں روپے خرچ سے ختم نبوت کو ختم کرنے کے
مرد کلندر نے جو ہے اپنی آواز سے یہ پوری امت مسلمہ کو بتایا حضور کا غلام ایک بھی دنیا میں باقی ہے تو اپنے نبی کی عزت پر جو وہ حرف نہیں آنے دے سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ اکبر. حضرت شعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا جو تھے وہ محبوب علیہ السلام سے بات کر رہے تھے. توجہ فرمایا. بات کرتے کرتے چچا کا ہاتھ حضور کی چہرے کی طرف چلا گیا. بات کر رہے تھے, بات کرتے کرتے ہاتھ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف بڑھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چچا کے کندھے پر ہاتھ مارا. فرمایا چچا اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے جو میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف اٹھا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے اگر تو نے ہاتھ پیچھے نہ کیا تلوار مار کے تیرے میں بازو کاٹ دوں. یہ صحابہ کی محبت. صحابہ تو اپنے نبی کے چہرے کی طرف ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرتے تھے. تو اے نبی کے غلاموں تم نے ختم نبوت پر اتنا بڑا واقعہ کیسے برداشت کر لیا؟ کیسے تم نے یہ برداشت کر لیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اب اگر تیرا ہاتھ اٹھا میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے کی طرف تو تلوار مار کے تیرا بازو قلم کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے تلوار نہیں. فرمایا اے میرے صحابہ لبیک یا رسول اللہ. فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ آگے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے. محبوب علیہ السلام نے تلوار دی. عرض کی یا رسول ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کریم مصطفیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے تھے. ادھر سے ایک کافر جو بڑا اپنے آپ کو رستم سمجھتا تھا, جو اپنے آپ کو بڑا بہادر اور دلیر سمجھتا تھا, جب اس نے میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کو تنہا دیکھا, اکیلا دیکھا کہ مسلمانوں کا نبی اکیلا ہے, فوراً دوڑا حملہ کرنے کے لیے. جب حملہ کرنے کے لیے دوڑا تو آگے سے حضرت ابو دجانہ تلوار لے کے ایسے سامنے کھڑے ہو گئے. ادھر دیکھیں میری طرف, تلوار لے کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. موت کو دیکھ کر بڑے بڑے دوڑ جاتے ہیں. موت جب سامنے نظر آتی ہے نا تو موت کو دیکھ کر بڑے بڑوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. قربان جاؤ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ پر, آپ کی عظمت اور شان پر, آپ نے جب موت کو سامنے دیکھا, جب اس کافر کو دیکھا, اپنی سواری پر بیٹھ کر میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف تلوار لے کر بڑھا. حضرت ابو دجانہ دوڑ کر آگے آئے. فرمایا میرے نبی کی طرف بعد میں جانا, پہلے نبی کے غلام سے تو مل لے. میرے نبی کی پہلے میرے نبی کے غلام کا تو مقابلہ کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار ماری اور وقت کا جو بڑا رستم بنا ہوا تھا اس کے دو ٹکڑے کر کے جہنم میں دیا. اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا صحابہ تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے
کہ ہمارے نبی کی طرف کوئی ہاتھ اٹھے، ہمارے نبی کی طرف کوئی انگلی اٹھے، اللہ اکبر، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ بڑے بڑے وقت کے مجتمع آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، لیکن حضور کے غلاموں کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ اللہ اکبر، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں۔ آج وقت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ لپٹ جاؤ۔ صحیح بھی کہا نبی دیکھی جا رہے تھے۔ آج وقت ہے دامن مصطفیٰ کے ساتھ لپٹ جاؤ، پھر کہیں ایسا نہ ہو وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا، جاؤ حضور کی بارگاہ میں اور جا کر دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادت کا انداز کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو آپ صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ صحابہ جب جاتے ہیں محبوب علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب محبوب علیہ السلام تنہا نماز حضرت عبداللہ بن عباس کے حضور کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمانا، بارگاہ نبوت کا ادب کیا ہے، صحابہ حضور سے کس طرح محبت کرتے، جس وقت پیچھے آ کر کھڑے ہوئے محبوب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بازو سے پکڑا۔ توجہ کرنا، ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ بازو سے پکڑا اور پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اپنے جب ساتھ کھڑا کیا حضرت عبداللہ بن عباس ہاتھ اٹھائے اور پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ دوسری رکعت میں محبوب علیہ السلام نے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پھر پیچھے آ گئے۔ محبوب علیہ السلام نے جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، میں تمہیں ایک مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ جب امام تنہا ہو، امام اکیلا ہو، تو پیچھے ایک مقتدی ہو، تو پھر امام کے ساتھ تھوڑا سے پیچھے ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں تمہیں اب کھڑا ہو کر کھڑا
دربار کا یہ ادب، یہ ہے بارگاہ نبوت کا ادب، یہ محبت مصطفیٰ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ادب جو ہے یہ محبت کے کریمے میں سے پہلا کریمہ ہے، پہلی سیڑھی ہے بارگاہ نبوت کی ادب جو ہے۔ صحابہ کو جب حضور سے کوئی کام ہوتا نا، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لے، علماء سے پوچھے، صحابہ نے کبھی دستک اس طرح نہیں دیا تھا، بلکہ صحابہ جب درود مصطفیٰ پر جاتے تو اپنی انگلیوں کے پھولوں کے ساتھ اس طرح دستک دیتے، اس طرح۔ تو محبوب علیہ السلام جو اپنے غلاموں کے دلوں کا حال جانتے تھے، حضور میں تشریف لے آتے، اللہ اکبر۔ جو آقا جس محبوب علیہ السلام پر ہم بیٹھ کر درود پڑھے، وہ دروازے پر آیا ہے تو کیا محبوب کو پتہ نہیں چل سکتا؟ اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ تو بات کر رہا تھا 25 نومبر والے دن 2017 کو جب ختم نبوت پر حملہ ہوا، پارلیمنٹ کے اندر جب ختم نبوت کا داخل کرنے کے لیے کروڑوں اربوں ڈالروں کی حوصلے ہوئی، اور اس حلف نامے کو جب بدلنے لگے، بلکہ بدل دیا، تو اس وقت داتا کی نگری سے ایک مرد کلندر اٹھا جس کا نام امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اس وقت امت مسلمہ کو بتایا کہ ہم ہر دم تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے آقا مولا کی ختم نبوت پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور علماء کو بتایا اب عزت اسی کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا، جو ناموس رسالت کی بات کرے گا، اب عزت اسی کی ہوگی جو ختم نبوت کی بات کرے گا، جو اپنے آقا کی عزت کی بات کرے گا۔ مجھے تجھے یا کسی کی طرف کوئی انگلی اٹھے، ہمیں کوئی اینٹ مارے یا ہمیں کوئی پتھر مارے، ہم اس کا جواب پتھر کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو جب اپنے نبی کی عزت کی بات آئے، جب ناموس رسالت کی بات آئے، ختم نبوت کی بات آئے، تو پھر جو محبوب علیہ السلام کا اعلان ہے، پھر یہ میدان میں اتر کر امت مسلمہ کو بتاتے ہیں اگر ہم اپنے نبی کے نام پر نعرے لگا سکتے ہیں، ملاد کرا سکتے ہیں، اپنے نبی کی محفلیں سجا سکتے ہیں، تو پھر اپنے نبی کی عزت کے لیے جو ہے وہ میدان بھی سجا سکتے ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو نعرہ ہے نا، اس نعرے کے اندر بڑی برکت ہے۔ ایک پولیس والے نے یہ نعرہ لگایا تھا، ایک پولیس والے نے، کانسٹیبل نے یہ نعرہ لگایا تھا تو اس کے جنازے میں 7 لاکھ لوگ تھے۔ سب کہتے سبحان اللہ۔ ممتاز حسین قادری، جوہرت البہادری، ممتاز حسین قادری، جوہرت البہادری، ممتاز حسین قادری، جب تک سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا۔ منصب نبیًا، فاقتلوه منصب نبیًا، فاقتلوه منصب فاقتلوه۔ جب اس کانسٹیبل نے لبیک یا رسول اللہ چومتے ہوئے بڑی اسے بھی آفریں ہوئی، پھانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا نا، تو جن کے نام کو بلند کیا پھر اس کے جنازے میں 7 لاکھ لوگ پہنچے تھے۔ ہمارے جنازے میں اپنے رشتے دار نہیں آتے ہیں، ایسے ہے نا، لیکن جس نے حضور سے وفا کی تھی نا، پھر اس کے جنازے میں 7 لاکھ لوگ آئے تھے، اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا تھا ان کے جنازے میں شامل ہونے کا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی نعرہ ایک مرد کلندر نے لگایا تھا،
اسلام جانشین امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کفر جو ہے وہ ہماری تقریروں سے نہیں ڈرتا، کفر ہمارے ہتھیاروں سے نہیں ڈرتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے نام پر غلام حاضر ہے، مال حاضر ہے، اولاد حاضر ہے، ماں باپ سب کچھ آپ کے نام پر قربان ہے، تو پھر کفر کے ایمانوں کے اندر جو ہے وہ لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کون لوگوں نے پھر کھڑے ہو گئے اس مرد کلندر نے جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، پھر امت مسلمہ کے اندر جو ہے اس کو وہ امیر المجاہدین کے نام سے جو وہ یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اس امت مسلمہ کو جو خود تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، جو خود تو چل نہیں سکتا تھا، لیکن امت مسلمہ کو حضور کی عزت کے لیے وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا کر دیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ جو نعرہ ہے یہ ہم نے ہر حال میں جو ہے اس کو لگانا ہے، اس کو بلند کرنا، اپنے نبی کی عزت کی بات ہے، اس کو ہر حال میں ہم نے بلند کرنا ہے، چاہے وہ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غازی ممتاز قادری کی طرح پھانسی کا پھندا ہو، تو پھر بھی لبیک یا رسول اللہ۔ اب یہ نعرہ جو ہے وہ بچہ بچہ لگائے گا، یہ گھر گھر سے یہ صدا بلند ہوگی، ہر طرف یہ صدا بلند ہوگی کہ ہم اپنے نبی پر جو ہے جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس سے پہلے ایک انگریز کے دور میں حضرت مولانا حضرت موہانی رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ انگریز کا دور تھا تو آپ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ مولانا حضرت موہانی جب جہاد کا فتویٰ دیا تو انگریز نے آپ کو عمر قید جو ہے سزا سنا دی، اور روز ایک من گندم پسواتے اور مولانا کو
طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، ہم سے قسم لو۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو چاہے ستم کر لو، تم کہتے تو فتویٰ واپس لے لو، تمہیں پتہ نہیں ہم کس کے در کے گواہ ہیں۔ اللہ اکبر، جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، ہم سے قسم لے لو کی ہو شکایت بھی۔ ایک دن بھی حضور کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی، اچھا کہ یا رسول اللہ بھی راضی ہے۔ اللہ اکبر، ایک جملہ، سردیوں کا موسم ہے، اللہ اکبر، دسمبر کی راتیں ہیں، امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ کو ویل چیئر کے اوپر جو ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، دسمبر کی راتیں ہیں، اور کمبل جو ہے وہ بھگو کر آگ کے اوپر ڈال دیا گیا اور اوپر سے پنکھا چلا دیا گیا۔ یہ جب جیل میں تھا نا کہ جس پولیس والے کی ڈیوٹی تو اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا قسم سے ہم لوگ سردیوں میں جب پنکھا چلاتے تو کبھی بھی امیر المجاہدین نے یہ نہیں کہا تھا کہ پنکھا بند کر دو، کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ کمبل پیچھے ہٹا لو، کہ میں بیمار ہوں، دسمبر کی راتیں ہیں، اور گرمی میں جب ہم پنکھا بند کر دیتے اس چکی کے اندر تو مجھے کبھی بھی پنکھا چلا دو، کبھی بھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ پانی کا ایک گلاس پکڑا دو، کبھی بھی نہیں۔ ہم نے جب بھی ان کو دیکھا تھا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ رضوی تیرا مشن ہے، جاری رہے گا، رضوی تیرا مشن ہے، جاری رہے گا، جوہرت البہادری، ممتاز شاہد کا حدیث، جب تک سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند، رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند، جب تک سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، بس انہیں مانا، انہیں مانا، بس انہیں مانا، انہیں جانا، 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 تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، مرتبہ نبیت، مرتبہ نبیت۔ تو وہ پولیس والا کہتا کہ جب امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم صاحب رضوی صاحب رہا ہوئے نا تو میں نے جا کر ان کی بیعت کر لی اور میں نے پھر کہا کہ باقی جتنی بھی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزارنی ہے، تو جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیل لو، ہم سے قسم لے لو کی وہ شکایت بھی۔ نہ کبھی پنکھا چلانے کا کہا، نہ کبھی پنکھا بند کرنے کا کہا، اور نہ کبھی پانی مانگا، اور کہا کہ جن کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، جن والے کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے، جن کی عزت کے لیے ہم نکلے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
مہدی کرم رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ہے، رومیوں کا جو سپہ سالار ہے وہ بڑا قد آور ہے، اور اپنے قد آور گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر مسلمانوں کے لشکر کے سامنے جب آ کر کھڑا ہوتا ہے اور آ کر للکارتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے، میں رومیوں کا سپہ سالار ہوں۔ توجہ کرنا، میں رومیوں کا سپہ سالار ہوں، میں 1000 نوجوان کے ساتھ لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں رومیوں کا سپہ سالار ہوں۔ سامنے پہلی صف کے اندر حضرت عمر بن مہدی کرم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی 86 سال عمر ہے، صحابی رسول ہے، بڑھاپا جو ہے وہ طاری ہے، کپڑے بھی وہ سیدھا ہے، جب اس نے جب 1000 لوگوں کے ساتھ لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں، حضرت عمر بن مہدی کرم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر سن لے، میں بھی رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اپنے نبی کا نام ہے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرے، اگر یہ حضور کے نام پہ بھی ہاتھ بلند نہیں ہونے تو پھر کب ہی ہاتھ بلند ہوں گے، پھر یہ کب کام آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر تو 1000 لوگوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر میں بھی محمد عربی کا غلام ہوں، میں بھی عربی کا غلام ہوں۔ آپ نے اس رستم کے، اس پہلوان کے گھوڑے کی دم کو پکڑا، فرمایا اگر تم مرد ہے مقابلہ بعد میں ہوگا، اگر تم مرد ہے تو پھر گھوڑا جو ہے وہ چلا کر دکھا، اگر تم مرد ہے تو گھوڑا چلا کر دکھا۔ تو میں نے پوچھا اقبال بتا، 86 سال عمر ہو، بڑھاپا بھی ہو، کپڑے بھی بوسیدہ ہوں، جنگیں لڑ لڑ کر جسم بھی تھکا ہوا ہو، اور سامنے رومیوں کا سپہ سالار ہو جو 1000 لوگوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، اقبال بتا یہ کیا ناظر ہے؟ اقبال کہتا ہے یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ فرمایا ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان میں اڑ جاتے تھے، میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے جو سر کا چھوا ہم ان سے لڑ جاتے تھے، ارے تلوار کیا چیز ہے ہم تو سے لڑ جاتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، منصب نبیت، منصب نبیت۔ تو یہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھیا؟ اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار نبوت۔ آپ نے فرمایا کہ تم مرد ہے، مقابلہ بعد میں ہوگا، پہلے ذرا گھوڑا چلا کر دکھا۔ کتابوں میں ملتا ہے حضرت عمر بن مہدی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی عمر 86 سال تھی، پورا اس نے زور لگایا لیکن گھوڑے پہ چلا نہیں سکا۔ اقبال سے پوچھا اقبال کیا ہے؟ اقبال نے کہا یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، یہ تو حضور کی محبت ہے، یہ تو صحابی رسول ہے، یہ تو صحابی رسول ہے۔ اور جو حضور کے غلاموں میں حضرت حضور کے غلاموں میں مولانا سعد حسین رضوی جو ہے ان کو بھی وہ جھکا نہیں سکے، یہ تو پھر حضور کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول
کڑی کڑی کر کی ویکھنا ہے دو گھڑیاں سرکار بنا کر دے کڑیاں نہیں ویکھنا کڑی کڑی ول کی ویکھنا ہے دو گھڑیاں سرکار دے نہ کر دے تیری زندگی دا بٹن ہاتھ رندے باوے ہیٹھا کر دے باوے نہ کر تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر حضور کے غلام جب میدان میں آتے ہیں نا چاہے وہ رومیوں کے سامنے ہو چاہے وہ بدر کا مقام ہو چاہے وہ یرموک کا مقام ہو چاہے وہ فیض آباد کا مقام ہو چاہے وہ لاہور کا مقام ہو یا رحمت للعالمین مسجد ہو چلنا سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے شیروں میں بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تم سے جو سر کش ہوا ہم اور سے بگڑ جاتے تھے تلوار کیا چیز ہے تلوار کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقشہ توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے نقشہ توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نقشہ توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے اللہ اکبر اے نوجوان نسل کی ایک پیغام ہے اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اب جو ہے وہ دور بدلنے لگا ہے اب نظام مصطفیٰ آ کر ہی رہے گا سب کہتے ہیں انشاءاللہ اب نظام مصطفیٰ آ کر رہے گا ہم نے فیض آباد میں قربانیاں اس لیے دی تھی ہمیں جو ہے کالج کے سامنے داتا حضور کے قدموں میں ہم نے قربانیاں نظام مصطفیٰ کے لیے دی تھی اور یاد رکھنا اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور یہ انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اب تیرا بھی دور آنے کو ہے اے فقر غیور اب تیرا بھی دور آنے کو ہے اے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوا سیم ہو گئے